وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جس کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہی ہیں، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ ہیں، اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ وفد اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کرے گا۔ ترجمان کے مطابق ایرانی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیر پا حل کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جس کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہی ہیں، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ ہیں، اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ وفد اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کرے گا۔ ترجمان کے مطابق ایرانی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیر پا حل کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جس کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہی ہیں، وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ ہیں، اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ وفد اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کرے گا۔ ترجمان کے مطابق ایرانی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیر پا حل کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک اعلیٰ سطحی وفد جس کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ چکا ہے، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ وفد اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کرے گا۔ ترجمان کے مطابق ایرانی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیر پا حل کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچا ہے۔ ترجمان کے مطابق ایرانی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیر پا حل کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جس کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ ترجمان کے مطابق ایرانی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا ہے کہ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیر پا حل کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھے گا۔
آپ کو بتا رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ اسلام آباد ٹاکس کے لیے یہ وفد پاکستان پہنچا ہے۔ ترجمان کے مطابق ایرانی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ وفد کا استقبال سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیر پا حل کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات ہونے ہیں، جس کے لیے ایرانی وفد اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد میں یہ وفد پہنچا ہے۔ وفد اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ ایرانی وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی موجود تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیر پا حل کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھے گا۔ سینئر تجزیہ کار ناظم ملک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظم ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وفد کا۔ کیا کہیں گے، ایرانی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے؟ جی بالکل، ایرانی وفد پاکستان آ گیا ہے اور اس کا بہت ایک اچھے وقت پر یہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستان چونکہ اس ٹائم ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اور اس لیے پاکستان کے زیر انتظام یہ مذاکرات ہونا نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے، کیونکہ ایک سپر پاور پاکستان کی زیر نگرانی ہونے والے مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے یہاں آ رہی ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاؤں تو ان مذاکرات کے نتیجے میں جو امن قائم ہوگا، نہ صرف دیر پا امن قائم ہوگا بلکہ امریکن کی طرف سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے امریکن چاہتے ہیں، ان کی شدید خواہش ہے کہ پاکستان میں ہونے والے امن مذاکرات کو خاص صورت کامیاب بنایا جائے، کیونکہ وہ بہت سی امیدیں اور لے کر ادھر پاکستان آئے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ کو دوبارہ جنگ میں نہ جانا پڑے اور بغیر جنگ میں جائے یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ لیکن اس جنگ کو سپائل کرنے کے لیے بھی کچھ قوتیں پس پردہ کام کر رہی ہیں اور ان قوتوں کے لیے پاکستان کی طرف سے واضح طور پر نشان دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے مذاکرات یا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو آپ کو اس کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب جو حالات ہیں، شاید جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب بڑے ہی یعنی کہ آسانی سے پاکستان کی کوششوں کو سبوتاژ کر دیا جائے گا، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان کو ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے نہ صرف چائنا بلکہ سعودی عرب اور اس کے علاوہ جو خطے کے ممالک کے علاوہ برطانیہ، آسٹریلیا اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کی بھی یعنی کہ بھرپور قسم کی تائید حاصل ہے، کیونکہ پوری دنیا پاکستان کے مذاکرات کی کامیابی کو چاہتی ہیں، اس لیے وہ ہر صورت ان مذاکرات کو کامیاب ہونا دیکھنے کے لیے بے قرار ہے اور پاکستان اس سلسلے میں تمام جو انتظامات ہیں وہ نہ صرف مکمل کر لیے ہوئے ہیں اور صبح کی جو گھڑی ہے وہ پاکستان کے لیے ایک امید لے کر آئے گی کہ کسی طریقے سے پاکستان دنیا کو امن کا راہ دکھا سکے۔ اور امریکن قیادت کا بھی یہی کہنا ہے، کیونکہ جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اور جو جہاں پر جو مذاکرات کار پاکستان میں آئے ہیں ان کے موقع میں واضح تضاد پایا جاتا ہے، اور اسی تضاد کو لے کر جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے یا کانگریس کہہ لیں، ایون جو ٹرمپ کی اپنی جماعت ہے، وہ بھی اب شاید وہ ٹرمپ سے نجات چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے جے ڈی وینس جو کہ امریکن کے نائب صدر ہیں، وہ اگلے صدر کے طور بھی دیکھے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو بھیجا گیا ہے کہ وہ ان مذاکرات کو لیڈ کریں اور کسی بھی صورت ان مذاکرات سے راہ فرار کسی کو بھی نہ لینے دیں اور درمیانی راستہ نکال کر ان مذاکرات کو کامیاب کیا جائے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو
صبح کا جو دن ہے وہ دنیا کی امن کے لیے، دنیا کی خوشحالی کے لیے ایک طریق ساز دن بن کر ابھرے گا اور دنیا کو امن نصیب ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پہلا مرحلہ ہوگا اس امن مذاکرات کے لیے، لہذا اس کو نا امیدی نہ سمجھا جائے۔ اور امریکن نے، یہ میں آپ کو یہاں پر ایک بریکنگ سٹوری بھی دیتا جاؤں، امریکن نے پاکستان سے کہا ہے کہ آپ ان مذاکرات کو کامیاب کریں، اگر ہمیں اپنا قیام بڑھانا بھی پڑا تو ہم ایک دو دن اپنا قیام پاکستان میں بڑھا لیں گے، لیکن ہماری خواہش بھی، ہماری کوشش بھی ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات پائیدار امن کے لیے فائنل ہو، اور اس کے لیے ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہم مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ وہ بہت سی خواہشات لے کر پاکستان آئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم پاکستان کے ساتھ مل کر ان مذاکرات کو نہ صرف کامیاب کریں، اور اس کے ساتھ دوسرے میں آپ کو یہاں پر ایک اور سٹوری بریک کرتا جاؤں کہ آج بھارت نے ایک بہت ہی بھونڈی کوشش کی ہے، اور وہ اس نے اس بھونڈی کوشش کے لیے امریکہ کی لابی کو لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ بھارت کا کہنا یہ تھا کہ جو پاکستان وفد جا رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس کی سستی ہو گئی ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کی امن کی کوششوں کو نہ صرف سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ آخری لمحے تک اس نے کہا کہ یہ مذاکرات نہ ہو۔ اب بھارت جو چاہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان امریکی وفد آیا ہے، یہ خطے واپس جاتے ہوئے بھارت کا بھی ایک چکر لگا کے جائے، تاکہ جو بھارت کی ریلیونسی ہے وہ قائم رہے، اور اس کے لیے اس نے امریکن لابی پر لاکھوں ڈالر بھی خرچ کیے ہیں، لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شٹ اپ کال دی گئی ہے بھارت کو، اور کہا گیا ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں مذاکرات کے لیے آئے ہیں، جنگ کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں کوئی پکنک منانے نہیں آئے۔ اس لیے کیونکہ ان کا یہ بھارت، کیونکہ جے ڈی وانس کا سسرال بھی ہے، اس لیے بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ میرا خطے میں کوئی نام لیوا نہیں رہا، ہم یہاں پر بالکل بے نام و نشان ہو گئے، اس لیے ہمیں ریلیونٹ رکھنے کے لیے ہمیں بھی ساتھ لیا جائے، لیکن وہ ان کی نہیں بن سکی بات۔ اور جب جیسے ہی مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح امریکہ نے، اسرائیل نے مذاکرات پر کاری وار کرنے کے لیے ایک دم، آج آپ نے صبح کے ٹائم دیکھا ہوگا کہ جو صدر ٹرمپ ہے، ان کی وائف ملانیا ٹرمپ کا انہوں نے ایک سکینڈل ایپسٹین فائل کا نکال کے باہر کر دیا تاکہ ان مذاکرات کو کاری ضرب لگائی جائے۔ اس کے باوجود لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو نہیں دیکھا، اور پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں ان کو لے کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ آج جو جمعہ کا روز گزرا ہے، اس روز دونوں طرف کی طرف سے چونکہ جو مذاکرات کے نکات ہیں وہ تو آ چکے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آج نوٹس کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا ایکسکلوسیولی بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان اور امریکن اور ایران کی طرف سے جو نکات دیے گئے تھے، اس کو ذرا ایس او پی بنانے کے لیے دونوں طرف کے لیے اور سی بی ایم کے لیے یہ آج تھوڑا سا ایفرٹ کی گئی، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں یہ تھا کہ میکسیمم جتنے بھی نکات ہیں 10 ادھر سے ہیں، 3 ادھر سے ہیں، 14-15 نکات ہیں، تو ان کو منیمائز کر کے جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جائے تو کم ٹھیک ہے۔ پاکستان اس وقت سینٹر آف اٹینشن بنا ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان میں ہیں اور یہ مذاکرات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ سینئر درجے کا ناظم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس تمام تر معاملات پہ اپنی قیمتی رائے سے میں آگاہ کرتے۔ بہت شکریہ ناظم ملک صاحب آپ کے وقت کا۔